ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، کہ تسی سب تو بہترین امت۔ چونکہ پہلے بات چلی ہاں طالب علم تو میرے دل نے چے بات آئی کہ جو طالب علم نہیں انہوں نے دل نہ ٹوٹ جان، تو اسی سارے ہی خوش قسمت آئیں کہ اسی رسول اللہ دی امت ہی ہیں۔ اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تسی بہترین امت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک قوم آئی، انہوں نے مزدوری کی تھی، انہوں نے صبح تو زور تک کام کیتا، اللہ کریم نے انہوں نے پورے دن کی مزدوری دے دی تھی۔ پھر دوسری قوم آگئی، انہوں نے زور تو عصر تک کام کیتا، اللہ کریم نے انہوں نے بھی پورے دن کی مزدوری دے دی تھی۔ پھر تیسری قوم آئی، انہوں نے عصر تو مغرب تک کام کیتا، اللہ کریم نے 2 دن کی مزدوری دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ پہلی قوم کون ہاں؟ پہلے یہودی آئے۔ کون آئے؟ یہودی آئے، انہوں نے عمرہ زیادہ ہاں، انہوں نے مثال دیتی گئی کہ جس طرح صبح تو لگ کے ظہر تک ٹائم زیادہ ہوندہ ہے، تو انہوں لوگوں نے زیادہ محنت کی تھی، عبادت کی تھی، لیکن مزدوری صبح تو ظہر تک کم کر کے 1 دن دی مزدوری ملی۔ پھر عیسائی آگئے، سرکار نے فرما انہوں نے عمرہ نسبتاً کم ہو گئی ہیں، تو ظہر تو عصر تک انہوں کم کیتا، انہوں نے بھی اللہ نے پورے دن دی مزدوری دی تھی۔ پھر فرمایا میری امت آگئی، انہوں دا ٹائم تھوڑا ہے، جو دن بچوں عصر تو مغرب دا ٹائم بالکل تھوڑا ہوندہ ہے، تو میری امت اس ٹائم میں چاہیے۔ فرمایا انہوں نے اتنا کم کیتا عصر تو مغرب تک، لیکن اللہ نے 2 دنوں دی مزدوری عطا فرمائی۔ تو پہلے طبقے نے گلہ کیتا، شکوہ کیتا کہ یا اللہ صبح تو ظہر تک کم ساڑھا زیادہ ہے، مزدوری ساڑھی تھوڑی ہے، 1 دن دی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں تو آڑی مزدوری کم نہیں کیتی، صبح تو ظہر تک تسی کم کیتا ہے، تو آڑے تے فضل کیتا کہ شام تک کم کر دے تو دن دی مزدوری ملنی چاہیے دیا، لیکن تسی صبح تو ظہر تک کم کیتا، پورے دن دی مزدوری مل گئی۔ پھر عیسائیوں نے اللہ نے فرمایا تسی ظہر تو عصر تک کم کیتا، تو آڑا گلہ بھی نہیں بڑھدا کہ تمہانوں بھی پورے دن دی مزدوری دے دی۔ لیکن شکوہ انہوں نے کیا کہ آخری امت کو 2 دنوں دی کیوں مزدوری؟ ٹائم تھوڑا ہے، عصر تو مغرب تک وقت ہی نہ دا، لیکن 2 دنوں دی مزدوری۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا فضل ہے تو آڈا گھٹایا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ زیادہ دیتا ہے، کم تھوڑا ہاں، لیکن آخری امت نے میرا خاص فضل ہو گیا کہ ٹائم نہ تھوڑا لگایا، مزدوری زیادہ دے دیتا۔ حدیث پاک کے اندر ہے اس امت دی شان ہے کہ جدوں بھی کوئی نیکی دا ارادہ کرے گا، اللہ رب العزت رسول اللہ دی امت علی خاص
ارادے تے اس نے نیکی لکھ لے گا. اللہ فرشتہ نے فرمائے گا نیکی لکھو کس نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے. پہلی امت علی نہیں کرو. اگر یہ امت نیکی کرے گی پھر ایک نہیں لکھی جائے گی، پھر 10 لکھیاں جائیں گی. مہربانی ہے کیا نہیں ہے؟ کوئی بندہ ایک دن کی مزدوری کرے تو 10 دن کی مزدوری مل جائے. اور اس تو بھی بڑی بات کی ہاں کہ گناہ دا ارادہ کرے تو اللہ فرشتہ نے فرمایا گناہ نہیں لکھنا. نیکی دے ارادے تے بھی نیکی لکھی جائے گی، اور اگر یہ امت نیکی کرے تو ایک نہیں لکھی جائے گی، 10 لکھی جائے گی. لیکن گناہ دا ارادہ کریں گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کر لیں گے فرشتہ لکھ لینا چاہیے ہے. اللہ فرماتا ہے اجے بھی نہ لکھو. یا اللہ کیوں نہ لکھیے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دا امتی ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو، اگر یہ شرمندہ ہو گیا یہ شرمندگی نو توبہ شمار کر لیا جائے، پھر بھی نہ لکھا جائے. تو یہ مہربانی جو ہے پہلی کسی امت اللہ نے نہیں فرمائی. یہ مہربانیاں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اور ایک مہربانی نہیں، آپ ایک لفظ پڑھتے ہو لیکن اکثر احباب نو دا معنی نہیں ہوتا. جدو کوئی صاحب ہے نا دنیا تو جاندہ پھر تسی لفظ لگاندے ہو فلاں صاحب مرحوم آدھے ہو. مرحوم دا کی مطلب ہے؟ اکثر احباب سمجھ دن پہ جڑا فوت ہے نا ہو گیا انہوں کیا کیا جاندہ ہے مرحوم. اصل مسئلہ کی ہے اس امت دی شان ہے کہ ساری امت ہی مرحومہ ہے. اس سے اللہ نے رحم فرما دیتا ہے، کرم فرما دیتا ہے. اس واسطے اس امت دے اندر ایک کلمہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی دنیا تو چلا گیا تو آخر تسی بریکٹ کی لکھنے مرحوم. اصل مطلب ہے کہ اس سے اللہ پاک نے اپنا رحم و کرم فرما دیتا ہے، کیونکہ اس سے کرم نوازیاں ہی دنیا تو زیادہ ہوئیاں نہیں. اگر یہ کرم نوازیاں نہ ہوئیاں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کدی بھی دعا نہ کرتے کہ یا اللہ نبوت نہ عطا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمائے. اور اس امت کی جڑی یہ شان ہے کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے، یہ شان اصل پہلے نبیوں دی ہاں کہ بغیر کسی پیغمبر دے کسی امت نے بھی اپنی کتاب نو حفظ نہیں کی. تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی تو صرف ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے، یا کچھ صاحبان نے لکھیا کہ انہوں نے کو مخصوص طبقے نے. انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی تو پوری دنیا دے اندر کسی عیسائی نے انجیل یاد نہیں ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی تو آپ نے کسی امتی نو بھی زبور یاد نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ رب العزت نے شرف بخشیا ہے کہ اس امت دے بچے بچے اور ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ ہاں بچہ دے سینے دے اندر اللہ نے قرآن کریم محفوظ کر دیتا. تو ایک خوبی جو ہے اللہ رب العزت نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نو عطا فرمائی. ایک خوبی پہلے کسی نے بھی نہیں عطا فرمائی. یہ ٹھیک ہے کہ اندر کچھ مسائل مشکلات امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے بڑا مشہور ہے کہ جو دین دے علم لے گھروں چلے تھوڑے جے پیسے انہیں جیب میں رکھے ہوئے ہاں تو دریا دا سفرہ کشتی سے سوار ہوئے. ایک جیب کترا بھی کشتی سے بیٹھا ہاں اور اتنا ماہر اپنے فن دا، وہ اپنے فن دا اتنا ماہر ہاں کہ جب اس نے دیکھیا امام بخاری کو آپ بچے ہاں اس نے آپ کی جیب دے پیسے گن بھی لے گی کتنے پیسے نے. اتنا ماہر ہاں. اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ کی جیب جو پیسے کٹے جان جیب کٹی جائے، لیکن آپ دناسا آپ حفاظت کر دے رہے تو آپ کی جیب وہ نہیں کٹ سکیا. جب تھک ہار گیا اس وقت اس نے ایک نوا طریقہ اختیار کیتا کہ رولا پا دیتا.
کشتی والے نے پوچھا بھئی کی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اس بچے نے میرے پیسے کر دینے جیب چھے. میں نے کیا کتنے پیسے نے؟ چونکہ وہ پہلے گن چکا ہا، اس نے کہا اتنے پیسے ہیں، اس بچے نے میرے کٹ کے اپنی جیب چھپا لے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ گھبرا گئے، لیکن اللہ پاک نے شعور بخشے. آپ نے جیب جو پیسے کٹے دریائے سڑ. تو بچے وال سارے متوجہ ہو گئے کہ ہو سکتا ہے بچے نے چوری کیتی ہوئے. انہوں نے کہا تلاشی لینے ہیں بچے نے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی تلاشی لے گی، آپ نے جیب وچ پیسہ ہی کوئی نہیں نکلے. اور شخص جھوٹا ہو گیا، آپ سچے ہو گئے. لیکن جدو کشتی تو اترے، ایک بابا یہ سارا معاملہ دیکھ رہا، جیب اترے نو بھی دیکھ رہا، امام بخاری نو بھی دیکھ رہا. وہ آپ کو سائیڈ تے لے گیا کہ بیٹا پیسے تیرے اپنے ہیں، تو چوری نہیں کیتے، یہ تو جھوٹا شخص ہاں، تو اپنے پیسے تو جیب چکڑ کے دریائے کو سٹ دیتے. آپ فرمان لگے میں دین دے علم نے گھروں چل لیا ہاں، اگر وہ پیسے نکل دے میری جیب چوں جتنے آگ رہے اتنے ہی حیثن، تو لوگوں دے دل لے بات آنی ہاں کہ دین دا علم کس طرح حاصل کرے گا جو لوگوں دی جیباں کٹن والا ہے. تو میں آکھیا کہ دین دوتے اعتراض ہی نہیں آنا چاہیے، پیسے قربان کر دے کوئی حد. اس امت کی شان ہے کہ ایسا طبقہ ہویا کہ جنہاں قربانیاں دے کے دین کو بچایا ہے، دین دی عزت و عظمت کو بچایا ہے. اس کی وجہ کی ہے کہ پہلے جتنی امت آئیاں تو ہر پیغمبر تو بعد کوئی نبی آ گیا تو سلسلہ کے شروع رہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، او جو معاملہ ہا جو کہ کم چلان والا شعبہ ہا، اللہ رب العزت نے حضور دی امت دے ذمہ پا دیتا. اس امت دے اندر علماء پیدا کر دیتا جو رسول اللہ دے بارے سے ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھیا اور کہ قیامت تک انہیں پہنچانے جان گے. آخری کتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیتا ہے اسے جو بات ارشاد فرمائی جتنے لوگ حاضر ہو جو میرے کو سن رہے ہو، جنہیں نہیں آئے انہیں تک پہنچا دینا. وہ رسول اللہ دا پیغام ہے، اور جنہ لوگوں نے سنیا ہے، سکھیا ہے، پڑھیا ہے، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام امانت کے طور پر محفوظ رکھیا اور پھر اگے اگے پہنچانے گئے. اور اس امت کی ایک انوکھی شان ہے کہ کسی امت نے بھی اپنے پیغمبر دی زندگی نو محفوظ نہیں کیتا. اس امت دی اللہ نے شان رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اس امت نے محفوظ رکھا. اور ایک شک اور ہے، جنہیں لوگ کچھ تھوڑا جا دین نال وابستہ ہیں، کدی کتب حدیث دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو حدیث کی کتابوں کے اندر سند لکھی ہوتی ہے کہ وعدہ میں فلاں کو سنیا، میں فلاں کو لوں، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک سلسلہ جاتا ہے. یہ جو سلسلے والا شعبہ ہے یہ بھی رسول اللہ کی امت کی شان ہے کہ رسول اللہ کی گلہ محفوظ کرنے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو کیسا علم اور عقل، ایسا شعور بخشیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی جھوٹ بھی شامل نہ کر سکتا. ایک ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے انہوں سند نال امت نے محفوظ رکھیا ہے کہ کوئی جھوٹا اپنی بات گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسوم بھی نہ کر سکتا، ایک جرت بھی نہ ہو سکتا. قرآن کریم کی چونکہ شان ہے کہ اللہ پاک نے باقی جتنی کتب نے بھیجن والا اللہ ہے، لیکن کسی کتاب کی حفاظت ذمہ اللہ نے اپنے تے نہیں لیا. اس قرآن کی شان ہے، اس بارے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اسی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور دی حفاظت ذمہ بھی اللہ نے فرمایا میں اپنے تے لیا. امت دے اندر کتنا معاملات آئے، اونچ نیچ، کتنی پریشانیاں آئیاں، دور بدل دے گئے، کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے قرآن کریم نو مسلمانہ دے دلان جو ختم کر دیتا جاتا، لیکن رسول اللہ دا معجزہ ہے کہ انہاں بڑے کو کتب یاد نہیں ہو سکتی، ایسا امت دا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا. امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے شاگرد نے.
آپ دے والد صاحب اپنا مدرس سے لے کے آئے سن کہ میرا بیٹا ہے اس نے قرآن حفظ کراؤ. تو استاد نے دیکھا، اس نے کہا عمر تھوڑی ہے، کوئی 6 مہینے ٹھہر کے لے آنا، تھوڑا جب بڑا ہو جائے گا تو پھر اس نے بسم اللہ پڑھاؤں گا. گھر لے کے چلے گئے. ایک ہفتے بعد والد پھر لے کے آ گیا. جو لے آیا استاد نے کہا حضرت ہفتے بعد بچے کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں ہو گئی، کوئی 6 مہینے تو صبر کرنا ہاں تاکہ انہوں بسم اللہ پڑھا دے. تو والد نے کہا حضور ساڑھے بچے نے ہفتے قرآن پاک گھر حفظ کر لیا ہے، اور میں پڑھان واسطے نہیں لایا، اور میں لے کے آیا ہوں اس کو قرآن سن لو. اس امت نشان ہے کہ ایسے بچے اللہ رب العزت نے اس امت رکھے جنہوں نے ایک ہفتے دے اندر بھی قرآن حفظ کیا. ایسے لوگ بھی ہوئے جنہیں ایک مہینے دے اندر بھی قرآن کریم حفظ کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ حافظ نہیں سن، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، حافظ نہیں ملیا. جدو پتہ لگا نہیں حافظ ملنا، فرمایا یار میں خود ہی حفظ کرنا. روزانہ 1.25 پارہ حفظ کرتے سن، شام نو تراویح دے اندر سنا دیتے ہیں، ہر روز یاد کرتے ہیں سنا دیتے ہیں. تو رمضان المبارک حفظ بھی کر چڑھا نال سنا بھی دیتے. اس امت کی شان ہے. اس واسطے یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے اس امت تے. دنیا تے انعام و اکرام کی پوزیشن بھی انوکھی ہے. اور ایک اسی دیکھئے نا لمبا ٹاپک ہو جائے گا، 2-4 چیزاں چلو یاد رکھنے لی ذوق پیدا ہو جائے گا. اے 4 شادیاں والا شعبہ اللہ نے حضور دی امت نے بخشیا ہے. پہلی امتہ چے ترتیب نہیں ہے. اس امت دی شان ہے کہ رسول اللہ دا امتی ہے جو حالت نماز دے اندر اپنے نبی السلام علیکہ ایہا نبی وعدہ ہے. یہ پہلے کسی امت نے اللہ نے شان نہیں بخشی کہ حالت نماز ہی اپنے پیغمبر کو سلام کرے. اس امت دی شان ہے کہ اللہ رب العزت نہیں ادھلی آسانیاں ایسیاں رکھیاں جنہیں پہلے نہیں رکھیاں. تو لوگ روزہ رکھتے سن نال خاموشی بھی کرنے پہنچی ہاں، چپ دا روزہ بھی ہاں. قرآن کریم اٹھا کے دیکھو گے حضرت مریم علیہ السلام تے جدوں یہ بات آئی کہ یہ بچہ کتوں آ گیا، نہ تیری ماں ایسی نہ باپ ایسا اور نہ تیری شادی ہوئی، یہ بچہ کس طرح ہے؟ تو قرآن آگ رہا ہے تو نہ اشارہ کیتا کہ آج میں روزہ رکھا ہویا ہے، آج میں بات نہیں کرنی. چونکہ انہوں نے روزے دے نال زبان کا بھی روزہ خاموشی بھی رکھنی پہنچی. پھر روزہ کی پوزیشن کیا، شام کو روزہ کھول لیا، جدو سو گیا نال پھر روزہ شروع ہو گیا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت لئی آسانی پیدا کر دیتی کہ سحری بھی نال دیتی، نال سحری کھانا ثواب بھی کر دیتا. اور اس امت یہ اور انوکھی شان، یہ تو ہر آدمی آسانی نہ سمجھ لے گا کہ پہلیاں جتنی امت آئیاں اللہ رب العزت نے جدو انہوں نے خطاب کیتا ہے آکھا یا ایوہ المساکین اے مسکینوں. جدو رسول اللہ دی امت دیواری آئی اللہ نے قانون بدل دیتا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے. یا ایوہ الذین آمنوا دا خطاب صرف رسول اللہ دی امت نو ہے، پہلے کس امت نو اللہ نے نہیں فرمایا. اور اے لفظ بھی اللہ نے کہ کنتم خیر امت ہے کہ تسی بہترین امت ہو، اللہ نے کس امت لئے نہیں فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں سارے نبیوں دا سردار ہوں اور میری امت تمام امتاں دی سردار ہے. اور صرف ایتھے بھی نہیں ہے، آپ کی بارگاہ ایک دفعہ سوال ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت و آخری امت ہے، یہ دی حکمت کی ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میری امت میں قبریں تھوڑا ٹائم گزارنا پڑے، یہ آخر تے آوے تو قبریں ٹائم تھوڑا گزرے گا کہ قیامت آئے گی پھر اٹھ کھڑے ہوں. پھر ارشاد فرمایا لوگوں دنیا دے اعتبار نال آئے سے سب تو آخر تے، لیکن حشر جیسے پہلے ہوں گے. ان بھی اگر اس اصول و قانون دیکھا جائے تو حساب حضور کی امت آخر تے ہونا چاہیے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری امت حساب پہلے ہوئے گا. کیونکہ فرمایا جتنے تک میں جنت قدم نہ رکھا کوئی نبی نہیں جا سکے گا، اور جتنے تک میری ساری امت جنت نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکے.
پھر اس امت نے معاشر دے دن اللہ رب العزت باقی امتوں تو جدا بٹھائے گا. حدیث پاک کے اندر ہے اس امت نے اللہ اچھی جگہ تے بٹھائے گا اور ساریاں امتاں این کر کے دیکھیں گے کہ اتنے بلند و بالا لوگ کون ہیں. انہوں نے دسیا جائے گا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. سرکار فرماتے نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آخری امتی تک ہر بندے دے دل حسرت ہوئے گی کہ یار کاش میں بھی رسول اللہ دا امتی ہوندہ اچھی جگہ دے بیٹھا ہوں. اور اگے کی ارشاد فرمایا کہ میری امت خاصہ عجیب ہوئے گا. وہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ باقی امتوں دا حساب جو ہوئے مجمع عام وچ ہوئے بے شک ہوئے پر میری امت دا حساب ایک ایک بندے کو تنہائی وچ لینا ہے تاکہ اس دے گناہ دوسرے سے ظاہر نہ ہو جائے. تو یہ حدیث پاک میں اشرف اللمات کے اندر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی نو اللہ رب العزت بلائے گا اور اپنی شان دے مطابق قریب بٹھا کے جی میں کوئی بندہ کسی دے کان دے نال منہ لا کے بات کرتا ہے کہ کوئی اور سن نہ لے اللہ رسول اللہ جو امتی نال انج بات کرے گا تیرا یہ گناہ ہے واقعی گا ہے اے گناہ اللہ سارے گناہ گنوائے گا اور بندہ اقرار کرے گا. آخر تے اللہ فرمائے گا کہ تنہائی جس لیے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے دعاواں کی ہیں یا اللہ میری امت دے عیباں دے معاملے دنیا تے ظاہر نہ ہو جائیں. تو جس طرح اتھے تو ستار العیوب ہے عیباں تے پردے پان والا ہے معاشر دے دن بھی میری امت دے عیباں تے پردے پا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے امتی نے فرمائے گا کہ دیکھ لا ایک تینوں تیرے گناہ دا پتا ہے ایک مینوں پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا دسیا بھی نہیں ہے. اور کہ اللہ فرمائے گا کہ جس طرح پردہ پایا ہے نال معاف بھی کر رہے ہیں پتہ بھی نہیں ہوئے گا. اور یہ امت ہے جو شان والی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت نے انبیاء دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی امت کیسے کہ میری ایک امت انہوں اللہ رب العزت دے فرشتے جو میزان تے کھڑے ہوں گے وہ نیکیاں بدیاں تولیں گے. ایک آدمی دیا نیکیاں کم ہوں گیاں گناہ زیادہ ہوں گے تو فرشتے لے کے دوزخ ول جا رہے ہوں گے. لیکن یہ بات بھی حیرت والی سرکار فرماتے ہیں کہ میرا امتی دوزخ ول جا رہا ہوئے گا سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور سوال کریں گے کہ یہ کس طرح امتی یہ دوزخ جا رہا ہے. فرشتے کہیں گے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گی حضور دا امتی کس طرح دوزخ جا سکتا اور اتنے کھڑے ہوئے آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف لے آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام آکھیں گے کہ امتی آپ دا اور پھر دوزخ سرکار فرماندے نے کہ میں فرشتوں نے واپس لے کے جاواں کہ بھی نیکیاں بدیاں تولیاں ہیں عرض کریں کہ تولیاں نہیں. آپ فرمان گے میرے سامنے تولو اور فرشتے پھر تولیں گے تو سرکار ایک پرچی تے لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنے امتی دے نامہ اعمال نیکیاں والے شعبے وہ پرچی رکھ دیں گے. وہی پلڑا جڑا پہلے ہلکا ہو گیا وہ بھاری ہو جائے. سرکار فرمان گے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس نے جنت سے لے کے جاؤ. اور ایک بات اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ معاشر دن پہچان کس طرح ہوئے گی کہ رسول اللہ دا امتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت دے اندر پہچان رکھی ہوئے گی کہ نہ دے وضو دے اعضاء چو نور نکلتا ہوگا. آپ تک کی خیال ہے پہلی امتہ وضو نہیں کر دیا ساری امتہ وضو کر دیا نہیں نمازہ پڑھ دیا نہیں لیکن اس امت نو دنیا امتہ تو جدا کرنا اہمیت ظاہر کرنی تو اللہ کریم نے اس امت دے جتنے لوگ نماز پڑھ دینے وضو کر دینے اور وضو دے اعضاء نور رکھ دینے گا تاکہ دوسری امتہ تو واضح ہو جائیں کہ رسول اللہ دا امتی جا رہے ہیں. صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاشر سے آپ کس طرح پہچانو گے کہ آپ دا امتی آ رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کرتے ہو ساری کائنات کو پتہ لگ جائے گا رسول اللہ کا امتی جا رہا ہے، اور پہلے خوشخبریاں دے دیتیاں، فرمایا جنت دے اندر 120 صفحہ ہونی، کتنی صفحہ؟ 120 صفحہ جنتیاں دیاں، فرما 80 صفحہ میری امت دیاں ہونی ہیں اور 40 صفحہ تمام انبیاء دیاں امتہ ملا کے ہونی ہیں۔ اچھا آپ کا کی خیال ہے اسی خوش قسمت ہاں یا نہیں؟ اتنی بات ہے، خوش قسمت ہیں، یقیناً خوش قسمت آئے دے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمایا، یہ اندر شک بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ سب تو پہلا حساب رسول اللہ دی امت نہ ہوئے گا، اور اللہ رب العزت اس وقت کس حالت ہوئے گا قرآن میں خود لفظ بیان کیتے کہ معاشر کا دن ہوئے گا، خود اللہ پاک کی فرمائے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اج کس دی بادشاہی ہے؟ یقیناً اتھے بھی اللہ کی بادشاہی ہے، لیکن اللہ دسے گا کہ ہاں بھی اور کس دی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، تو اللہ رب العزت شان قہاریت جو ہوئے گا اس وقت ہوئے گا کہ محبوب اپنی امت کو آدمی پیش کرو جدہ حساب شروع کیتا ہے۔ تو بھی اس امت کی شان ہے کہ سب تو پہلے ہی حساب و کتاب لی رسول اللہ کی امت کو سامنے کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری امت نظر پھیرے گے اور سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ کے اللہ رب العزت دی وہ قہاریت والی شان جو ہے وہ بدل جائے گی، جمال کے اندر آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا پیارے محبوب ابو بکر صدیق کا بھی کوئی حساب ہے، کوئی اور آدمی پیش کرو، آپ فاروق اعظم پیش کر دیں گے، اللہ فرمائے گا نہیں اور پیش کرو، سیدنا عثمان غنی آ جائیں گے، مولا علی شیر خدا آ جائیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں کچھ اور لوگ پیش کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ معاملہ اور کفیت ہی بدل جائے گی جو اللہ رب العزت شان جباریت اور قہاریت والی ہے۔ باقی تو چھوڑو، مائی رابعہ بصری عورت ہے، ولی اللہ عورت ہے، کسی بندے نے نام سنے تھوڑے جو مائی رابعہ بہت بڑی ولی اللہ عورت، 1000 نفل پڑھ دیا روزانہ، کافی ہوتے ہیں 1000 نفل۔ لوگوں نے سوال کی کہا رابعہ 1000 نفل کیوں پڑھ دیا ہوں؟ دوزخ تو ڈر دیا ہوں یا جنت دی خواہش ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دوزخ دا ڈر بھی ہے، جنت دا لالچ بھی ہے، لیکن میں دونوں کم والی 1000 نفل نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اچھا میری خواہش ہی ہو رہی ہے، تھوڑی کی خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے کہ معاشر دا دن ہوئے تمام انبیاء حضور دے جھنڈے تھلے کھڑے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلا لیں اور نبیوں نے آکھیں کہ انبیاء کا گروہ کہ میری امت ایک عورت ہے 1000 نفل پڑھتی رہی، اپنی امتہ جو عورتاں لے کے ہوئے ہو جی ایک عورت ہوئے 1000 نفل روزانہ پڑھنے والی۔ اور مائی رابعہ فرماندیاں نے پھر ہوئے گی کہ جدوں انہاں نبیوں کل کوئی بھی عورت نہ ہوئے حضور میرے علیہ کے صرف مسکرا دے کے باہر آگیا تیری کیا بات۔ تو یہ صورتحال اس امت دی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بھی لگائی وہ دنیا دی سب کو بہترین ہی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو گے حضور دی بیویاں نے اللہ نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء کہ میرے محبوب دی بیویاں ہو تسی باقی عورتاں دی طرح نہیں ہو۔ امت رو آکھیا تسی سب تو بہترین امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر بھی اللہ نے قسم اٹھائی، کائنات کے اندر نہ شہر کو مکہ جیسا نہ شہر مدینے جیسا، رسول اللہ دے گھرانے جیسا کائنات ہے کوئی گھرانہ نہیں۔ تو کس چیز دی نسبت رسول اللہ دے نال حضور دی نسبت دی وجہ تو اعلی عرفہ ہے۔ ساڈا بھی اصل مسئلہ نہیں ہو گیا کسی حضور دی امت وچ پیدا ہو گئے وہ ساڈے معاملے سارے سیدھے ہو گئے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تو اس وقت تو حیرت ہوتی ہے، شروع پڑھے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں
میرا امتی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتہ نے فرماندہ ہے کس نے سچی توبہ کیتی ہے تو تواڈے کو جو رجسٹر گناہ والے ہیں پانی نال دھو دیو. علماء نے لکھا ہے کہ بھائی کاٹا بھی پھیر دیتا جاتا ہے پینسل نال لیکن اللہ فرشتہ نے آخر نہیں دھو دیو. آپ سمجھتے ہو کاٹا پھیرے اور لکھائی نظر آتی ہے لیکن دھو دیتا جائے تو پھر نہیں نظر آتی. تو اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ رسول اللہ دا امتی توبہ کرے تو پھر وہ گناہ میں فرشتے بھی نہ دیکھا گئے. اور اگلی ایک اور بات رہ گئی کہ تو دل گئے جو فرشتے اتنی شاہد ہیں جنہ خود دیکھا ہے بعد میں گناہ کرتا رہا ہے. اللہ رب العزت جو رسول اللہ دا امتی توبہ کرتا ہے اللہ کریم فرشتیاں دے حافظ جو انہاں دا حافظہ بھی سلب کر دیتا ہے. انہاں دی یاداشت اللہ ختم کر دیتا ہے کہ اس نے گناہ دیکھیا انہوں نے بھول جاندے نے کہ اس نے گناہ کیتے نہیں ہیں. تو اسی بہت خوش قسمت ہیں انہاں خوش قسمتیاں چونکہ ایک بات ضرور ہاں کہ یہی بچے کدی جا کے بڑے ہو جاتے ہیں. کدی بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ کدی باپ ہو جاتا ہے کدی دادا ہو جاتا ہے. یہی شعبہ چلتا رہتا ہے ایک نظام ہے. تو یہ صرف بچہ ہی خوش قسمت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر کی میں ہے کہ 3 بندے خوش قسمت ہیں. دین پڑھنے والا دین پڑھان والا اور ان دونوں دے نال پیار کرنے والا تعاون کرنے والا ہیلپ کرنے والا. دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا تے اللہ دی لعنت 4 آدمیاں چھوڑ. فرمایا ایک دین پڑھنے والا ایک دین پڑھان والا ایک اللہ دا ذکر کرنے والا چوتھا انہاں نال پیار کرنے والا. تو ظاہر ہے وہ ایک صاحب ہوتا ہے انہی وجہ تو کتنے تعلقات والے وہ سارا دا نظام ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی کہ وہ میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب دے ایک والد صاحب دا خاص کمال ہاں حافظ عبدالقدوس صاحب نے کہ جنہاں نے بڑے خلوص نالے جگہ چھوڑی پھر اللہ پاک کا نظام اور زندگی نے وفا نہ کی چلے گئے لیکن بوٹا لگایا ہوا ارادہ ہاں تو اللہ نے گھر حافظ ہی پیدا کر دیتا. او کتنا وقت تھا کہ بنجر زمین رہی اور بنجر زمین پینڈ والے نے جنازگاہ بنا چھٹی کہ بھئی تو آباد ہی نہیں ہو سکتی. رب تعالیٰ جدوں آباد کرنا چاہے اور پھر رب نے مہربانی کی تھی کہ چلو جنازگاہ بھی ٹھیک ہے نال مدرسہ بھی شروع ہو گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ احباب ذہن سے بات آئی ہوگی کہ بچہ کس طرح نظام چلائے گا لیکن اصل نظام وہ آپ چلاندہ ہے بہانہ ہوندہ ہے کسی دا جس نے مرضی مہربانی کر دے. سارے نظام چلان والا مالک بات ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک بچہ چلا جائے گا. نظام آپ چلاندہ ہے مہربانی جس نے کر دے نام ہو دا بڑھ گیا انہیں بٹھا دیتا اس نے کرم نوازی شروع کر دے. یہ شعبہ ہی نہیں ہے پر دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے سارے دے ہی بچے نیک ہو جائے سب دی اولاد نیک صالح ہو جائے. ایک بات صرف مشورہ ہاں کیونکہ میرا سارا ٹاپک جو ہاں وہ بچیاں نال نہیں ہے مخاطب ہونا دا وڈیاں نال ہاں. بچہ علی بات تو مفتی صاحب نے پہلے کی تھی. وڈنے والا بڑا سوکھا طریقہ ہے کہ ہر بندے نو طالب علم بن جانا چاہیے اور دل طریقہ میں تو سمجھا دینا کہ جدوں بھی انسان فوت ہوئے تو ان طالب علمی ہی موت آنی چاہیے. بڑا نام ہے اس بندے دا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سکولہ دے اندر بھی لکھیا ہوتا ہے باقی علماء بھی وہ دا نام بہت لیندے ہیں. فارسی والا بندہ ہے اور وہ آتا ہے کہ علم میں کدوں شروع کیتا. ایک دن بیٹھے نہیں ٹینکی لیک ہونا شروع ہو گئی پانی والی تھلے ٹاپ پہ آیا ایک ایک قطرہ گرتا رہا وہ بھی لے دے رہے ٹاپ بھرے آ گیا. تو کہنے کے ساتھ جویں ایک ایک قطرہ گرتا رہا ہے ٹاپ بھرا گیا اگر تو بھی ایک ایک مسئلہ سیکھتا رہتا تیرا ٹاپ بھی بھریا جانا. اللہ طالب علم کس طرح بنتا ہے دین دے مسئلے جو ایک ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دے. مثال میں دے دینا بس کام ختم. حیدر کرار مولا علی شیر خدا کرنا اللہ وجل کریم آپ جب خلیفۃ المسلمین بنے
آپ بصرے شہر چ گئے، بصرے دے علماء نو ملے، لیکن آپ دا لباس ہے ہوندا کہ پتہ نہ چلتا ہے خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ کون صاحب نے۔ علماء نو ملتے رہے، پوچھا ہاں بھئی تو عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی میں عالم ہوں، میں عالم، میں عالم۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آخر تک ملے، کہ حسن تو عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں عالم۔ فرمایا تو طالب علم ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں طالب علم بھی نہیں۔ آکھا تو کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں طالب علم بننے کی کوشش کر رہا کہ صحیح طالب علم بننا تو اوکھا ہے، میری تھوڑی جی ٹرائی ہے کہ میں طالب علم ہو جاؤں۔ آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا بصرے دے سارے ممبر توڑ دیتے جان، اگر تقریر کوئی کرے تو صرف حسن بصری کی کرے۔ اور خواجہ حسن بصری نے عرض کی تھی حضور آپ کا تعارف کیا؟ فرمایا میرا تعارف ہے کہ میں مولا علی شیر خدا۔ آپ چمٹ گئے، ہتھاں دا بوسہ لے آکھا حضور میری خواہش ہے میں ایک مسئلہ سکھا دے۔ جدو میں پہلی میری پڑھی یہ بات میں سمجھا کہ بڑا ہی کو اوکھا سوال کیتا ہونا نہیں، یہ حیدر کرار پر مسئلہ پوچھنے لگے۔ مولا علی شیر خدا فرماندے اصل کی سکھاما؟ انہوں نے کہا حضور میں پانی لے آنا، آپ میرے سامنے وضو کرو جی میں نبی پاک وضو کر دے گا، تے میں ویکھ لواں مینوں یقین ہو جاوے زندگی بھر کے میرا وضو بالکل ٹھیک۔ بس مولا علی شیر خدا نے وضو فرمایا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے وہ وضو ویکھیا اور پھر آکھیا کہ الحمدللہ جس مسئلے تے کدی بھی ہن غلطی نہیں ہوئے گی وہ ایک یقین والا ہو گیا کہ وضو میرا ٹھیک ہے۔ یہ طالب علمی ہے کہ ایک ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دو، بس ٹھیک ہے آپ تاجر ہو، زمیندار ہو، ٹیچر ہو، انجینئر ہو، سپاہی ہو، بادشاہ ہو، جو کچھ بھی ہو کوشش کرو یہ ہر روز ایک نہیں سیکھ دے تو دوے دن ایک سیکھ لو، انج بھی نہیں ہوتا تو ہفتے چ ایک مسئلہ سیکھ لے، پھر بھی طالب علم ہی ہوئے گا۔ انہیں پکا ہو جائے پھر ہفتے تو کم میں نہ آئے، ایک ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دے وے، اسے سیکھ دے ہیں ان موت آ جائے، اور طالب علم ہو کے ہی دنیا تو جائے گا، خوش قسمت ترین لوگاں جیو دا شمار ہو جائے گا۔ اے بچے تو باقاعدہ پڑھ دینے تو باقاعدہ والا شعبہ اپنے کو نہیں ہو سکتا، تو اس امت یہ بھی کرم ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر، پھر بھی طالب علمی شمار ہو جائے گا۔ تو اس سے کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ طالب علم شمار ہو گیا تو بڑا خوش قسمت ہے، طالب علم ہو جانا ہی بڑی خوش قسمت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زندہ رکھے، اللہ اسے سے ہی موت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔